بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انک تعلم بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ اور مخفی نہیں ہے اللہ پر، من شیء کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء زمین میں نہ آسمان میں، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہب لی جس نے مجھے بخشے، علی الکبر بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعاؤں کو، رب اجعلنی اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد سے بھی، ربنا اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا اور ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا۔ پچھلے درس میں ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعا کا تذکرہ تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قریش مکہ کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کی دعا فرمائی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور فرما۔ کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے کہ یہ بت ہی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جس نے میری پیروی کی تو وہ میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو تو بخشنے والا۔ پھر فرمایا کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا جگہ میں، بے آب و گیا وادی کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑا ہے تیرے محترم گھر کے نزدیک، تاکہ یہ نماز قائم کرے، اور اب اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ ظاہری بات ہے کہ جب لوگوں کے دل اولاد کی طرف مائل ہوں گے تو لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی، جب آمد و رفت زیادہ ہوگی تو تجارت زیادہ ہوگی، اور جب تجارت زیادہ ہوگی تو پھر وسائل رزق میں اضافہ ہوگا، وارزقہم من الثمرات اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون شاید کہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، تو ہماری نیت اور ارادے سے واقف ہے، تو اخلاص اور نفاق کو جانتا ہے، تو ریاکاری کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تیرے علم سے باہر ہو، بلکہ ہر چیز کو تو جانتا ہے۔
تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے ہاں دعا فرمائی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر آ رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص اشارہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے اولاد کا ذکر آ رہا ہے، سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ تو یہ مخفی اور ظاہر کرنے اور چھپانے میں اشارہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے متعلق ہی تھا۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں، ہر چیز کو اللہ کی ذات وہ جانتی ہے اور ہر چیز اس کے علم کے اندر موجود ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا فرمائی، الحمدللہ الذی، تعریف کی اللہ کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند اللہ نے مجھے بڑھاپے میں عطا فرمائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام حضرت حجرہ کے بطن سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں گئے تھے تو بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو بطور خادمہ کے آپ کو دیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، تو ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 100 سال تھی، 100 سال کی عمر۔ تو یہ پھر جب آپ کی عمر 112 سال ہوئی تو حضرت سارہ کے بطن سے، جو آپ کی چچا زاد تھی اور جس نے آپ کے ساتھ عراق سے ہجرت بھی کی تھی، اس کے بطن سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کو ساری زندگی یہ خواہش رہی ہے اولاد کی، لیکن اللہ کے علم کے اندر یہ بات تھی اور اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد جو ہوئی تھی یہ 83 سال کی عمر میں ہوئی، اور دوسری جو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہے یہ اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 100 سال ہو گئی تھی، یعنی آپ مایوسی کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد عطا فرمائی۔ اور اللہ کا کرنا کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق دی، اور دونوں ہی اللہ نے نبوت کے لیے چنے، دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے جب قبول فرمایا تو بیٹے تو عطا کر دیے، ساتھ فرمایا کہ آپ جو ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد آپ یعقوب کو بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں گے، یعنی اپنے پوتے کو بھی دیکھ لیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تھی اور آپ نے اپنے پوتے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسماعیل اور اسحاق جیسے نیک فرزند عطا فرمائے جن کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق بخشے، ان ربی لسمیع الدعاء، کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یعنی اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز ٹھیک ہو گئی تو پھر دنیا بھی ٹھیک ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز خراب ہو گئی تو پورے دین خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد سے بھی نمازی بنا دے۔ ادائے صلاۃ اور اقامت صلاۃ، اور ادائے صلاۃ تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور قرآن نے حکم دیا ہے مقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، نماز کے اندر جو اپنی غلطیاں اور کوتاہی ہیں ان کو درست کرنا، صحیح کر کے نماز کو ادا کرنا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے اور علوم اور فنون کے ماہر تھے، بہت زیادہ اللہ جل شانہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اور حافظہ بھی بہت زیادہ قوی تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مطالعہ کی ہوئی بات ان کو کافی عرصے تک یاد رہتی تھی، بہت لمبے عرصے تک، یعنی 30-40 سال تک ان کو یاد رہتی تھی ایک بات، اتنا زیادہ قوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوں؟ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے، میری نماز ٹھیک ہو جائے۔ ان کو امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میری نماز ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے سے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر نماز درست ہو گئی تو پھر باقی کیا رہ گئے، پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو گئی۔ اگر نماز درست ہو گئی، نماز ٹھیک ہو گئی، لوگوں کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی، جو چیز بنیاد اور جڑ ہے وہ صحیح ہوگی تو پھر باقی بھی معاملات درست ہوں گے، لیکن جڑ اور بنیاد جو نماز ہے یہی درست نہیں ہوگی تو دنیا کے کام انسان کے کس طرح درست ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر نماز درست ہو گئی تو پھر انسان کے اخلاق درست ہو جائیں گے، پھر معیشت ٹھیک ہو جائے گی، سیاست ٹھیک ہو جائے گی، سارا نظام پھر درست ہو جائے گا بشرطے کہ نماز انسان کی ٹھیک ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو 10واں حصہ قبول ہوتا ہے، 9 حصے انسان کی نماز کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا 9واں حصہ قبول ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا 8واں حصہ قبول ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کی آدھی نماز قبول ہو جائے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اور جس کی پوری نماز قبول ہو جائے تو فرمایا کہ اس کو مقربین الہی میں شمار کیا جاتا ہے، پوری نماز قبول ہو جائے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ 10واں حصہ قبول ہوتا ہے اور 9 حصے انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے اخلاص، صلاحیت اور نیکی پر ہے۔ جتنا حصہ زیادہ ان چیزوں کا ہوگا نماز میں، نماز اتنی زیادہ شاندار اور جاندار ہو۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو کافر اور مشرک تھے، اور کافر اور مشرک کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے گا۔ اب ابراہیم کے والد جو تھے یہ مشرک تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے والد کافر اور مشرک ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو یہ پھر کیوں کہا؟ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام نے مختلف باتیں کی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا ابتدائی دور کے اندر کی تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرے والد کا خاتمہ کفر پر ہے تو پھر انہوں نے اپنے والد سے بیزاری کا اعلان بھی کر دیا۔ سورہ توبہ کے اندر آتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ،
جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو پھر ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا، بیزاری کا اعلان کر دیا۔ تو جب تک کسی کے کفر پر خاتمے کا یقین نہ ہو تو اس وقت تک اس کی یوں انسان دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو مغفرت کا اہل بنا دے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جب یہ توبہ کر لے گا تو پھر ظاہری بات ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں آ جائے گا تو پھر یہ مغفرت کا اہل بن جائے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے بارے میں مشرک ہونے کا ذکر کیا ہے وہ ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ ابراہیم کے چچا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ کیا تھے؟ وہ چچا تھے۔ والد کا نام تارخ تھا اور چچا کا نام آزر کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم نے تصریح کی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو آزر اور تارخ یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بت بناتے تھے اور مندر کے پروہر تھے، اس وجہ سے ان کو آزر کہا جاتا ہے اور نام ان کا تارخ ہی تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نو مسلم ہو اور اس کے غیر مسلم والدین ہو، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک نو مسلم ہے اور اس کے غیر مسلم والدین ہیں تو وہ اپنے غیر مسلم والدین کے حق میں ربنا اغفر لی ولوالدی سے دعا کر سکتا ہے۔ اس کی توجیہ جو کی ہے فقہاء کرام نے وہ یہ کی ہے کہ جب یہ ربنا اغفر لی ولوالدی کہے گا تو اس سے مراد اس کے وہ غیر مسلم والدین نہیں ہوں گے بلکہ اس سے مراد اس کے اولین والدین ہوں گے، اور اولین والدین سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہے، وہ کافر اور مشرک نہیں ہوں گے۔ تو نو مسلم جب دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، تو ان سے مراد وہ نہیں ہوں گے جن کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا، بلکہ مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہوں گے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر بھی اسی اصول کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اس سے مراد حقیقی والدین نہیں تھے جن کے گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ نہیں تھے، بلکہ اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ